محمد علی شاہ صاحب، اگر میں کسی خاتون کو بے پردہ دیکھوں تو مجھے کہا جائے گا آنکھیں نیچے رکھو. اگر کوئی شخص خاتون جو ہے وہ اپنا پردہ نکال دے تو وہ اس کے اوپر بھی انگلی اٹھائے گا. بہت سا طبقہ مذہبی طبقے سے کہا جائے کہ وہ خاتون کے ساتھ الگ سے بیٹھے، میں اس پہ بھی اپنی رائے رکھوں گا اور کہوں گا تیسرا شیطان ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن عامل جب یہ کہتا ہے کہ میں یہ طریقہ علاج ہے تو وہ عامل اپنے آپ کو کسی گائنیکالوجسٹ سے، کسی سرجن سے کمپیئر کر رہا ہے. وہاں پہ سارے حدود جو ہیں وہ شرعی وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے بلال بھائی. بیسکلی یہ ہماری لا علمی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شریعت کو جو ہے نافذ نہیں کرتے، اور اس قسم کے وسوسوں میں آ کے ہم شریعت کی حدیں پار کر لیتے ہیں. جو بھی علاج کا طریقہ ہوتا ہے وہ شرعی اصولوں پر اگر مبنی ہوتا ہے تو وہ اس کے نتائج بھی جو ہے وہ بہتر. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شرعی حدود ہونی چاہیے علاج میں مثال دے رہا ہوں، تو ایک خاتون جو ہے وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہے، وہ میل گائنیکالوجسٹ ہے، تو اس نے کوئی شریعت تو نہیں توڑی؟ اس پہ تو فتویٰ ہے کہ وہ اس کی مجبوری ہے، وہ جا سکتی ہے کیونکہ وہ طبیب ہے. بالکل یہ بات آپ نے بالکل بچا فرمائی. یہی فرقہ سینٹنس جو ہے یہ ایک عامل بھی تو استعمال کر سکتا ہے نا پھر، کہ میرے سامنے بھی وہ اپنا نقاب اتار دے، میں تو اس کا علاج کر رہا ہوں، تو پھر اس میں غیر شرعی کیسے ہوا؟ دیکھیں، پہلی چیز تو آپ نے خود بتایا کہ ایک فتویٰ ہے کہ وہ اس چیز کا جو ہے وہ علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی سند ہے. عامل کے پاس سند ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ شاہ صاحب عامل کے پاس کون سی سند ہوتی ہے؟ تو میں یہی تو آپ کو فرما رہا ہوں کہ جب کوئی سند نہیں ہے تو یہ تو پھر یہ فتویٰ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سند یافتہ ہے، جو ہے فاضل ہے، اس کے پاس کوئی تحصیل ہے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں، آپ نے اچھی بات کی. آ کے آپ سے کالر سے بات کر کے پوچھوں گا کہ عامل کی ڈگری، سرٹیفکیشن، مدرسہ کون سا ہوتا ہے، کہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عامل ہونے گی یا عامل نہیں ہے، یہ غیر عامل ہے. جی السلام علیکم بیٹا. ہلو جی السلام علیکم. جی پتر، مدیحہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے یہ مسئلہ ہے کہ 12 سال ہو گئے میں کسی کو پسند کرتی تھی. ماشاء اللہ. اچھا. ان کی امی مانتی نہیں ہے، اتنا مجھے چاہتی تھی جس کی حد نہیں ہے. اچھا. لیکن اب وہ میری شکل سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ وہ میرے گھر کے سامنے سے گزر جاتی ہیں لیکن گھر پر نہیں آتی. اچھا. جس سے پوچھتی ہوں ہر کوئی کہتا ہے کہ بندش ہے، رکاوٹ ہے، وہ نہیں آ سکتی. پر تو 12 سال اب اس بچے نے بھی شادی نہیں کی؟ نہیں کی. وہ آپ کے انتظار میں؟ جی وہ آج تک اپنے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں لیکن وہ مان نہیں رہے. اچھا، یہ میں اپنے چاروں مہمانوں سے سوال آپ کا پوچھتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی رائے دیتا ہوں. حضور اقدس. ایک آیت میں ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید سورہ آل عمران میں ہے افغیر دین اللہ یبغون، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے. وَتَوًّا وَكَرْهًا، یہ دو جملے اس آیت کے اندر ہیں کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے. وَتَوًّا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اس کے مابین اس کو پڑھنے کے بعد اس خاتون کا نام لیں، وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مان جائیں گی. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، آگے کرنا یا نہ کرنا. وہ خاتون کا، والدہ کا اور لڑکے کا نام بتا سکتی ہیں آپ؟ جی میں بتا سکتی ہوں پر فون پر نہیں بتا سکتی. اوکے نہ بتائیے. جی حضرت. 12 سال انتظار. کہ بعض ٹائم نا میرے پاس لوگ آتے ہیں بہت زیادہ. سر میں وہی بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ لوگ میرے پاس آتے ہیں. تو جو بندہ جس طرح یہ میری بیٹی بات کر رہی ہے، 100 لوگوں کے پاس پہلے ہو کے آتے تو ہر بندہ جاتے ہی پہلے کہتا ہے آپ پہ جادو ہے، آپ پہ بندش ہے، آپ پہ یہ ہے، آپ پہ وہ ہے. جب کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے تو سر جب میں اس سے سچ بولتا ہوں، وہ باہر نکل کے کہتا ہے یار انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے یار، اس کو تو پتہ ہی نہیں، ایسے بیٹھا ہوا ہے. سر سچ کوئی بھی نہیں سنتا. جس کو میں جادو کہوں، بندش کہوں، وہ خوش ہو جاتا ہے، بیبیوں میں خاص طور. تو جس کو سر میں کہوں کچھ بھی نہیں ہے، سر وہ کہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. سر معاملہ یہ ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ بندش ہے. کل ایک بچے نے فون پہ سوال کیا کہ یہ ہو جائے گا میرا، اس کا میں نے اسے کہا نہیں. اس کے بعد اس نے مجھے تقریباً 36 میسج کیے کہ آپ نے میری موٹیویشن توڑ دی. سچ نہیں سننا چاہتا کوئی. یہاں پہ لوگ موٹیویشنل اسپیکرز کو سننا چاہتے ہیں. عامل بھی موٹیویشنل اسپیکر ہوگا تو عامل ہوگا. سر اپنی پسند کا علاج کرو. عالم بھی اگر موٹیویشنل اسپیکر ہوگا تو عالم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں عالم جتنے بھی ہیں یہ نوکر رکھے ہوئے لوگوں نے. وہ بات یہ 12 سال کا انتظار کر رہی ہے، کیا ہے؟ بندش ہے؟ سر میرے لحاظ سے بندش کوئی بندش نہیں. قاری صاحب
جی بندش والا تو نہیں لگتا، معاشرتی مسئلہ لگتا ہے. ہاں یہ کہ دعا کرے اور اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے. یہ تو حل ہے نا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے نا وہ بندش والا نہیں ہے کہ قرآن سے ان کا معاملہ حل ہو سکتا ہے. علی بھائی محمد علی شاہ صاحب آپ اس پہ تجزیہ دے دیجئے، پھر میں جاتا ہوں کال پہ. دیکھیں جتنے لوگ آتے ہیں تقریباً 99% جو ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، کوئی بندش نہیں ہوتی ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا ہے. جی ایک سٹریس ہوتا ہے اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ ہاں آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، تاکہ وہ موٹیویٹڈ بھی رہیں اور تاکہ وہ اس کی تلاش بھی کرتے رہیں، کسی کے اوپر بلیم بھی نہ آئے اور جو ہے وہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اور میں اپنی بیٹی اس بچی سے یہ کہوں گا کہ 12 سال کا میرے خیال میں جو نہ ہونا ہے یہ کافی بڑی مثال ہے آپ کے لیے کہ اب معاف کر دو. اب کتنی کی ضد تم نے کرنی ہے؟ تم بھی اب عمر کے اس حصے میں ہو، وہ بھی اس عمر کے حصے میں ہے کہ اب یہ معاملہ کہاں جائے گا. تم چاہو تو انتظار کر سکتی ہو، ہونا یہ کوئی نہیں ہے. اب یہ موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں میں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سچ بول رہا ہوں بالکل. یہ ککھ نہیں ہونا کیونکہ دونوں طرف سے انکاری ہے. تم انکار کو قبول نہ کرو، وہ تمہاری مرضی ہے. تم اس کو جادو کو، ٹونا کو، جو مرضی کہہ لو. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تمہیں لوگوں کی ڈسیجن کو، چوائس کو رسپیکٹ کرنا آنا چاہیے ایک، اور ساری چیزوں پہ فوقیت ماں اور باپ کے فیصلے کی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد کرنا